السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے اب آگے کی تحریر سنتے ہیں۔ حضرت زبیریہ رضی اللہ عنہ کا والد قبیلہ مستلق کا سردار تھا۔ یہ قبیلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بیچ میں رہتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے سے جہاد کیا، ان کا سردار مارا گیا۔ حضرت زبیریہ رضی اللہ عنہ قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مشورہ کر کے سردار کی بیٹی کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، اور اس نکاح کی برکت سے اس قبیلے کے 100 گھرانے آزاد ہوئے اور سب مسلمان ہو گئے۔ خیبر کی لڑائی میں یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ قید ہو کر آئی، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مشورہ کر کے ان کا بھی نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اسی طرح میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی وجہ سے نجد کے علاقے میں اسلام پھیلا۔ ان شادیوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ سکیں، اخلاق نبی کا مشاہدہ کر سکیں، تاکہ انہیں راہ ہدایت نصیب ہو۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا۔ آپ پہلے مسیحی تھے اور ان کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا۔ ان کو بازنطینی بادشاہ مقوقس نے بطور ہدیہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے نکاح منہ بولے بیٹے کی رسم توڑنے کے لیے کیا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنی یعنی منہ بولے بیٹے کہلاتے تھے۔ ان کا نکاح حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ مناسبت نہ ہونے پر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دے دی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا اور ثابت کر دیا کہ متبنی یعنی منہ بولے بیٹے ہرگز حقیقی بیٹے کی کیٹیگری میں نہیں آتے۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ علوم اسلامیہ کا سر چشمہ قرآن پاک اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ہر ایک پہلو محفوظ کرنے کے لیے مردوں میں خاص کر صحابہ صفہ رضی اللہ عنہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عورتوں میں اس کام کے لیے ایک جماعت کی ضرورت تھی۔ ایک صحابیہ سے کام کرنا مشکل تھا۔ اس کام کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح کیے۔ آپ نے حکوماً ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر اس بات کو نوٹ کرے جو رات کے ہر اندھیرے میں دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو بہت ذہین اور سمجھدار اور عقل مند تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نسوانی احکام اور مسائل کے مطابق آپ کو خاص طور پر تعلیم دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 48 سال تک زندہ رہیں اور 2210 احادیث آپ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلے میں شک ہوتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس مسئلے کا علم ہوتا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے احادیث روایت کی گئیں، ان کی تعداد 368 ہے۔ ان حالات میں ظاہر ہوا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے گھر عورتوں کی دینی درسگاہیں تھیں اور ساری دنیا کے لیے تھی، اور ذریعہ اس کا بنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے کتنا جان نفسانی سے یہ کام کیا گیا ہوگا، اس کا اندازہ آج نہیں لگایا جا سکتا۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ بیان میں چرچ میں لوگوں کو سناتا ہوں اور وہ سنتے ہیں۔
باقی ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے۔ اگر پڑھے لکھے مسلمان ان پوائنٹ کو یاد کر لیں اور کوئی بدبخت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرے تو ہم سب اس کا دفاع کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔